ایک بڑا ہی اینٹیسپیٹڈ دورہ تھا ٹرمپ صاحب کا چائنا کا، وہ اختتام پذیر ہوا اور میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑی سی برف پگھلی ہے بڑی طاقتوں کے درمیان، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے چھوٹی اقوام اور ملکوں کے لیے، کیونکہ یہ جو ٹیرف کی چکی تھی اس میں سب پس رہے تھے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس میٹنگ کے بعد کیا اس میں ریلیف ملتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح وہاں پر یقیناً ظاہر ہے وی ور ناٹ دا فلائی ان دا روم، بٹ یقیناً جنگ کی بھی کوئی بات ہوئی ہوگی۔ یقیناً سب سمجھتے ہیں کہ اس جنگ سے چائنا کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے جس طرح باقی پوری دنیا کو پہنچ رہا ہے، تو شاید انہوں نے کو ٹرمپ صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہو کہ اس کے اندر بھی کچھ جلدی دکھائیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ میٹنگ کامیاب ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا۔ بالکل سر، اس کے اوپر تو سر ایک بیان سا آیا ہے کہ وہاں پہ گفتگو جو ہے جنگ کے سلسلے میں ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے جو جنگ کا اس کا جو ایپی سینٹر ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز ہے، اور اسی کے متعلق جو ہے گفتگو ہوئی ہے کہ اس کو کھولنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے مکمل طور پہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اس کے اندر امریکہ جو ہے وہ ایک سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اور امریکہ نے ہی ایران کے ساتھ مل کے یہ مذاکرات کرنے، کسی اور ملک کے نہیں کرنے، اور چائنا اس کے اندر کوئی اگر اپنا ایک کردار ادا کر سکتا ہے تو یہ گفتگو ڈیفینیٹلی ہوئے گی۔ اس کی مزید تصدیق جو ہے وہ اس بات سے ہو جاتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو وفد تھا اس کے اندر ان کے سیکرٹری آف وار جو کہ پیٹ ہیگسیتھ ہیں وہ ساتھ گئے ہوئے تھے۔ عمومی طور پہ جو اب جب ایک امریکی پریزیڈنٹ جو ہے ٹریڈ کے دورے پہ کسی اور ملک جاتا ہے تو وہاں پہ ان کا سیکرٹری آف ڈیفنس یا اس کیس میں جو عہدہ ہے سیکرٹری آف وار وہ ساتھ شرکت نہیں کرتے اس کے اندر، تو ظاہر ہے پیٹ ہیگسیتھ کو اسی چیز کے لیے لے جایا گیا ہوگا کہ اس کی کوئی نہ کوئی بریفنگ جو ہے چائنیز کو جو ہے وہ دی گئی ہوگی۔ رہی بات ٹریڈ کی سر، تو اس کے اندر سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس کو ایک بہت بڑی ون کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اس سے بڑے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہونے لگے ہیں ٹریڈ کی حد تک۔ جو چیزیں امریکن کنزیوم ہوتی ہیں چائنا کے اندر وہ تو اپنی جگہ ہوئی، لیکن چائنا جو چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے ٹورڈز یو ایس اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بڑی امریکہ نہیں صرف ہر ملک جو ہے دنیا کے جو ہے وہ بڑا ریلائی کرتا ہے چائنیز گوڈز کی، ان کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے اس کا ایک بہت بڑا نام ہے دنیا کے اندر، بلکہ وہ سب سے ایفیشینٹ ہے اور سب سے بڑی ہے۔ تو اس کے اندر ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو ٹریڈ کا اوپر جو ان کے آتے ساتھ ہی جو انہوں نے چیزیں کی تھی، اس کے بعد سے چائنا وہ ملک رہ گیا تھا جس کے ساتھ ڈائریکٹ ون آن ون جو معاملات نہیں ہوئے تھے، تو یہ ہو چکے ہیں۔ اس کے اندر بہتری آئے گی۔ اس کے اندر ایک سیکٹر جو ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ آئی تھنک وہ آٹو سیکٹر ہے، کیونکہ امریکی گاڑیاں جو ہیں وہ چائنا میں تو آ سکتی ہیں، وہ جا بھی نہیں ہیں وہاں پہ۔ نمبر 1 جو ای وی گاڑی چائنا میں بکتی ہے وہ ٹیسلا ہے، البتہ چائنا کی جو اتنی الیکٹرک وہیکلز ہیں جو کہ وہ بنائی جا رہے ہیں اور اس کے اندر ماڈرنائزیشن لائی جا رہے ہیں، وہ امریکن مارکیٹ تک اب تک ان کی رسائی نہیں ہے، تو اس چیز کو بھی ظاہر ہے چائنا نے یہ بات ضرور کی ہوگی وہاں پہ۔ جی یقیناً کی ہوگی۔ ایک مجھے تھوڑا سا فنی بھی لگا اور میں خود بھی آ اسٹرک تھا اس چیز سے کہ روبیو صاحب ان کے بال روم میں اس طرح حیران ہو رہے تھے لائٹس دیکھ کر، اور ظاہر ہے چائنا نے جتنی جلدی جتنی تیز ترقی کی ہے اور جس طرح سے وہ ہر فیلڈ میں اتنے آگے گئے ہیں اور انہوں نے جس قسم کی انوویشن کرنی شروع کر دی ہے، مطلب ہم ان کی گاڑیوں کی جب بات کرتے ہیں تو اب انہوں نے ایسی گاڑی بھی نکال دی ہے جس میں آپ کو ٹائر چینج کرنے کے لیے جیک لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے پنکچر ہو گیا ایک ٹائر، کچھ وقفہ طے کرنا ہے تو وہ 3 ٹائرز پہ کر لے گی، ایک ٹائر وہ خود ہی اٹھا لیتی ہے۔ اب دیکھیں اتنی دنیا ترقی کر گئی تھی لیکن کب کسی نے یہ کرنے کا سوچا نہیں تھا۔ چائنا تو اب لٹرلی ادھر آج کل حالات یہ ہیں کہ کوئی شخص کچھ سوچتا ہے تو اگلے دن وہ کر گزرتا ہے، تو وہ مطلب امریکہ جیسی سپر پاور جو کہ پچھلے 200 سالوں سے سپر پاور ہے، اس کو جب حیرانی ہوئی ہے، وہ جب ششدر رہ گئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو وہ بڑا ایک مزیدار وہ پوائنٹ تھا۔ اور یہ سر یہ مطلب اٹ از ہائی ٹائم۔ آپ کو یاد ہوگا کل بھی ٹرمپ صاحب کو کسی نے یہ سوال کیا کہ جی سیز فائر کے متعلق اور دیگر چیزوں کے متعلق، انہوں نے کہا جی کہ میں تو خود سیز فائر کے اتنے حق میں بھی نہیں تھا، لیکن یہ تو مجھے کیونکہ پاکستان نے ریکویسٹ کی تو پاکستانیز آر ونڈرفل پیپل، انہوں نے فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کی، انہوں نے شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف کی، تو یہ بڑا زبردست چیز ہے۔ اور اس وقت اٹ از ہائی ٹائم دیٹ وی آسک ہم کہ ذرا جو ٹریڈ
کے اوپر جو ہمارے اوپر ٹیکسز ہیں ان کو کم کیا جائے یا پریفریبلی تو ان کو زیرو کر دیا جائے. سو مطلب میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہمارے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں, جو واحد چیز ہمیں مانگنی چاہیے, اور پھر بھی بات ہے دیکھیں مانگ تو آپ کچھ بھی سکتے ہیں لیکن ایک اپنی ڈگنیٹی بھی ہوتی ہے نا. مطلب ہم تو ماضی میں آج تک ہم تو ڈائریکٹلی پیسے بھی مانگتے رہے ہیں, بٹ یہ ایک بڑی میرے خیال میں ڈگنیفائڈ چیز ہے. اگر آپ کسی سے یہ کہو کہ یار ایسے کریں, آپ ٹریڈ میں تو ہمارا جو ہے امپورٹ کسٹم یا جو بھی آپ کہتے ہیں ٹیکس یا ٹیرف اس کو تو کم کریں نا, یا وہ تو زیرو کریں نا. تو یہ میرے خیال میں پہلی فرصت میں ہونا چاہیے. سر بالکل اس کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ, اور شاید ایسی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہوں. یہاں پہ کتنا سینئر امریکی وفد یہاں پہ آیا تھا جو وہاں پہ اس وقت جو ہیں بڑی پاور رکھتے ہیں, تو شاید ان سے اس قسم کی بات کی ہو. رہی بات سر کہ جو انہوں نے اب ایران کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں, مکمل طور پہ جو جنگ بندی ہے وہ کب تک ہوگی, سیز فائر برقرار ہے. اور یہ یاد رہے کہ پہلا سیز فائر اس کی ڈیٹ تھی, اس سیز فائر کی ایسا کوئی ڈیٹ نہیں تھی. لیکن یہ ایک اچھی بات ہے, سب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ جی ایک سیز فائر ہے, چونکہ کوئی بمباری جو ہے اس طرح سے نہیں ہو رہی فی الحال, جو کہ آپ نے فرسٹ آلموسٹ اے منتھ جو دیکھا, ایک مہینے کے اندر ڈیلی راکٹ بازی چل رہی تھی اس کے اندر. تو وہ جو ہے معاملہ جب تک رکا رہے وہ بہتر ہے, کیونکہ سوال جو ہے وہ انسانی جان کا ہے. اب جنگ کا فیوچر کیا ہے, اسٹریٹ آف ہرموز کا فیوچر کیا ہے, میرا اپنا خیال ہے اور گمان اچھا رکھنا چاہیے کہ ابھی بھی بیک ڈور گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے. جو لوگ اس وقت ہیں جی کہ اسلام آباد کے اندر پھر سے کب سب آ رہے ہیں کب نہیں آ رہے, کیا اسلام آباد کے اندر ہی یہ معاملات پھر سے ہوگی, میٹنگ ہوگی, میرے خیال میں اب چونکہ اپڈیٹ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ایران کی طرف سے ایک کوئی لیٹر تو گیا ہے جس کو انہوں نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ میں پڑھوں, کیونکہ یہ ان کا خود بیان ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کہ میں نے پڑھا بھی نہیں پورا, مجھے بس میں نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. تو دیکھیں جو ماڈرن قسم کے چیزیں ہیں جس کے اندر آپ نے ڈپلومیسی کے تحت ایک مسئلے کو حل کرنا ہے, وہ ٹو اینڈ فرو ہی چلتا ہے. وہ ایک چیز جائے گی ایک چیز واپس جائے گی, پھر ایسے ہوتا رہے, کچھ پوائنٹس آپ کے اور پھر آ جائے گا ڈیڈ لاک, پھر اس کے اندر اور ٹائم لگے گا. سو آئی تھنک کہ یہ اتنی جلدی یہ شاید یہ معاملات نہ طے ہوئے, نمبر 1. لیکن نمبر 2 کہ سیز فائر اگر اس کے ساتھ ساتھ برقرار رہے تو بہت ساری چیزیں ٹھیک رہیں گی. اب میرے خیال میں کسی کو اگر یہ خواہش ہے کسی کی جی اسلام آباد میں پھر وہی رونقیں لگیں کہ لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پہ کچھ ڈیلنگ ٹائپ چیز چل رہی ہے, تو آئی تھنک وہ ہونی چاہیے ایک مکمل چیز کی سائنیج کے لیے, اور شاید وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود ہی اس چیز کو کرنے کے لیے آئیں تو وہ بہترین ہوگا. کہ میرے خیال میں کہ اب آپ سارے فیصلے کر لیں کہ جی کیا کرنا. سر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں ایک اور چیز بھی ہوئی ہے کہ نومبر میں امریکہ کے اندر مڈ ٹرمز ہیں. یہ بڑے کنٹروورشل کہہ لیں ان کو, بڑے اہم, سارے مڈ ٹرمز ہی اہم ہوتے ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے بہت ہی اہم مڈ ٹرم ہے, کیونکہ پوسٹ وار ان کی جو گرے ان کے پوائنٹس, انہوں نے اس میں کچھ نہ کچھ گین کرنا ہے. میرے خیال میں تھوڑا سا وائٹ ہاؤس کے اندر ایک شفٹ بھی ہے کہ جی اس کے اوپر بھی فوکس کریں, وہ بھی رائٹ اراؤنڈ دا کارنر ہے. اس کے اندر انہوں نے جو اپنی کچھ سٹیٹس کے اندر جو ری ڈرا کی ہیں لائنز, جس کے اندر کچھ آپ کے ریڈ سٹیٹ کے اندر اگر آپ کے کچھ ووٹرز جو ہیں جو ڈیموکریٹک ووٹ کرتے ہیں وہ لائنز بھی انہوں نے تبدیل کی ہیں, اور بڑی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اندر. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیونکہ یہ چیزیں ہوئی ہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فوکس ذرا اس طرف گیا ہے. تو ظاہر ہے اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ تھی ہی یہ جنگ. ظاہر ہے ہر ملک کے لیڈر جو اگر آپ کی ڈائریکٹ جنگ لگی ہو تو وہی فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے. میرا اپنا خیال ہے تھوڑا سلو ڈاؤن اس لیے بھی ہوا ہے کیونکہ مڈ ٹرم جو ہیں وہ فوری طور پہ آنے والے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.